السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. حضرت کے سلسلے میں جو گفتگو کرنی ہے، ایک چیز تو ہمارے اکبر صاحب نے بھی فرمایا، دیکھیں کہاں تک اس میں ہم کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اصل میں امام کی شخصیت کہ کسی ایک پہلو پر گفتگو کرنے سے امام کی شخصیت پر گفتگو نہیں ہوئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہماری آپ کی اوقات بھی نہیں ہے اس سے آگے کی۔ دیکھیے، رحمت کے اللہ نے کیے 100 حصے، دھیرے سے آتا ہوں میں۔ رحمت کے اللہ نے رحمت کے کیے 100 حصے، زمین پر آیا بولیے ایک، بقیہ 9 اللہ کے پاس۔ اچھا، وہ 1% بھی جو زمین میں ہے، دنیا میں ہے، وہ بھی کسی کے پاس مکمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا نام ہے ماں۔ حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہیں کہ اکثر جن سے اللہ کے یہاں سے رپلائی بھی آتی تھی، وہ سوال کرتے تھے، جواب آتا تھا، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ ایک دن کیا سمجھ میں آیا حضرت موسیٰ کو، کیا مصلحت تھی؟ کہنے لگے کہ اللہ اپنے بندے کو تو کتنا چاہتا ہے۔ ایک سوال حضرت موسیٰ کا خدا سے، خدا اپنے بندوں کو تو کتنا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیے، ایک حادثہ رونما ہوگا، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، واچ کرتے رہیے بس، اس کے بعد آئیے، پھر سمجھ میں آ جائے گا میں اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا کچھ اس طرح کا۔ موسیٰ گئے، کیا دیکھا حضرت موسیٰ نے؟ ایک لڑکا اپنی ماں کو ہاتھ باندھے ہوئے کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ کو یوں بھی جلال آتا تھا، نہیں آتا، غصہ، مگر ادھر سے حکم یہ ہے کہ آپ بول نہیں سکتے، آپ صرف واچ کریں گے، بس فقط دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ اسی لڑکے نے صاحب جیب سے نکالا چاقو۔ یہ نکالا وکالا ہوتا رہے گا کئی بار، اس لیے کہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ جب امام حسن حسین کا یہ حال ہوتا تو ہماری اوقات کیا ہے؟ صلوات بر محمد وا۔ تو اس نے جیب سے نکالا چاقو۔ سنیں گے آپ؟ سوچ سکتا ہے آدمی، ممکن ہے اولاد ماں کے ساتھ دونوں آنکھیں بیٹے نے ماں کی نکال لی۔ دیکھیے، پورا ماننے سے پہلے پوری بات غور سے سن لیجئے گا۔ ہوا کیا؟ پہاڑ کے اس سرے پر آبادی تھی، وہاں اس لڑکے کا کچھ کسی لڑکی سے کچھ چکر ہو گیا۔ آج کل سب جانتے ہیں، اس میں کوئی چھپنے والی بات نہیں۔ اس لڑکی نے کہا میں تم سے شادی کر، ارے اس زمانے کو، آج کے زمانے میں سناؤں میں اپنا ایک سن لیجیے پھر، کہ اس آدمی کو کہاں لے جاتا ہے۔ ایک جگہ معاملہ کیس گڑبڑ ہو گیا، آ گیا جو ہے وہ علماء کے پاس، سمجھاتے رہے بیچارے، تو فیض آباد کے مولویوں میں تھوڑا بدتمیز کہیے
غنڈے ٹائپ کا کہہ لیجئے، وہ ہم ہی بدنام ہیں. تو حجت صاحب وغیرہ کہنے لگے یار وسیع حسن کو بلاؤ، کچھ ہڑکائیں وڑکائیں، شاید معاملہ سنبھل جائے. ہم گئے صاحب پورے غنڈے کی طرح سے، سارا معاملہ سامنے پیش ہوا. لڑکا نہیں تیار تھا، لڑکی بضد تھی، کچھ اس نے باتیں بھی کہہ رکھی تھی. کہا وسیع بھائی کچھ آپ کیجئے. میں نے کہا اچھا کرتا ہوں. میں نے کہا بیٹا چلو میں اس کو بھی 2 تماچا لگاتا ہوں. شادی کرے گا کیسے نہیں ہے میں کہتا ہوں. تو صاحب ہڑکا وڑکا کہ میں نے کہا کر لیا اس نے. 2 مہینے بعد ہمیشہ کوئی تمہارے ساتھ رہے گا، جلا کے مار دیا تو اب وسیع صاحب سمجھے بڑا زبردست تیر مارا ہے. لڑکی کہنے لگی مولانا صاحب ہم انہی کے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہیں. 1.5 سال وسیع صاحب کی ساری غنڈئی ختم ہو گئی. تو اس کی عجیب کیفیت ہے. لیکن ایک بات تو سوچ سکتے ہیں آپ، جب مجازی عشق میں اتنا بڑا معاملہ ہے تو اگر حقیقی عشق ہو جائے تو آدمی کہاں پہنچ سکتا. اب سمجھے جوان مرتا ہے، سجدہ شکر میں ہوتا ہے، سبب وہی عشق حقیقی ہے. صلوات بر محمد بھلے کہ ضمنی بات تھی تو وہاں بھی تقریباً یہی کیس تھا. آنکھ نکال لی ماں کی، چلا نابینا ہو گئی. 1 خون بہ رہا ہے، 2 درد کی شدت. اب یہ صاحب آنکھ لے کے ماں کی خوشی خوشی چلے، اس کو دیکھو کام ہو گیا، مطلب تیار ہو جاؤ. سنگلا خوا دیا تھی، پہاڑی راستہ تھا، یہ بیچارہ چڑھنے اترنے میں کچھ لڑکھڑایا تو جیسے ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے لولی نکلتا ہے. اب اس زمانے کے جو بھی ٹھیکا رہا ہو، جو بھی اس کے منہ سے نکلا، جیسے بھی اس ماں کو احساس ہوا جس کی ابھی بیٹے نے آنکھ نکالی ہے، جس کو ابھی بیٹے نے اندھا کیا ہے. اس ماں کو احساس ہوا، جیسے بھی کچھ ہڑبڑایا لڑبڑایا، کچھ بولا، ماں کہتی ارے بیٹا سنبھل کے. یہ واقعہ ہو گیا. موسیٰ چلے گئے. اللہ نے کہا موسیٰ دیکھا 1% جہاں محبت ہے اس کا حال یہ ہے، جس کے پاس 100% محبت ہے اس کی محبت کا کیا عالم ہے. یہی وجہ ہے 1000 بدماشی ہم کرتے ہیں، خدا ظاہر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. بات صرف یہ نہیں ہے کہ کم من قبیح سترتا، کتنی برائیاں ہیں جس پہ تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. معاملہ اس کے آگے ہے. کم من فنائن جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا اہل نہیں ہوں تو نے اڑا رکھا ہے. تو اللہ سے زیادہ کریم، اللہ سے زیادہ مہربان اس کائنات میں اپنے بندوں پر بولیے کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، ہم ہی تمہاری ہدایت کریں گے. ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اب چاہے وہ اپنا کام خود کرے یا کسی سے اپنا کام لے، قانون یہ ہے کہ جو جس کی جگہ کام کرے گا اس کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے، اس کے صفات کا مظہر ہونا چاہیے. میرا الحمدللہ کوئی مقدمہ نہیں ہے کہیں. مثال، ایک کیس چل رہا تھا کہیں فیض آباد میں. اس دن ہمارے پڑوسی وکیل صاحب جو کیس دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، وہ کہیں چلے گئے. تو فیض آباد کے کئی علماء اتفاق سے کسی موقع پہ اکٹھا تھے. وہ اتفاق سے وکیل صاحب نے، میں نے کہا بھائی ذکی صاحب وہ ذرا چل کے آپ جو ہے وہ سی جی ایم کے یہاں بحث کر دیجیے. کیا وزیر بھائی آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں، میں کیا کروں گا. اچھا بھائی ذوالفقار صاحب آپ چلیے، بھائی قیصر صاحب آپ چلے. ہر آدمی کا چھوٹا موٹا صحیح وکیل پکڑ لو، تاریخ لے لو، جب تمہارا وکیل آ جائے گا بحث کروا لینا. مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ وکیل کی جگہ وکیل آئے گا، ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر لے گا، حکیم کی جگہ حکیم لے گا. وسیع حسن صاحب غائب ہو گئے، آج نہیں آئے. آپ جو ہے کسی ڈاکٹر کو یہاں کھڑا نہیں کریں گے مگر یہ کہ وہ خطیب ہو. تو جو جس کی جگہ لے گا اس کے صفات کا آئینہ دار اور مظہر ہوگا. اللہ کا کام پیغمبر کو کرنا ہے تو پیغمبر بھی مظہر صفات الہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور اللہ سے زیادہ رحم
کسی کے پاس نہیں ہے. اس نے اپنی رحمت کا مظہر بنا کے اپنے حبیب کو یہ کہہ کے بھیجا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب ان کی رحمت ایک لمحوں میں سن لیے, آگے بڑھتے ہیں, جانا ہم کو کہیں اور ہے. صاحب ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو وہ جو پیڑ ہے نا اس سے کہیے آپ کے پاس آ جائے. چلو بھائی کہہ دیتے ہیں, آجا. اتنا کافی ہے کہ نہیں ہے قبلہ پڑھنا ہے؟ نہیں, اس سے کہیے وہی واپس چلا جائے. جو کچھ ہم جیسے ہوں گے جو پہلے ہی بھی تب جائیں گے. پڑھنا ہو کلمہ پڑھو, نہیں بھاگے یہاں سے. پیغمبر نے کبھی واپس چلے جاؤ, اب تو پڑھو گے کلمہ. انہوں نے کہا نہیں صاحب, کہیے آدھا وہیں ہے, آدھا آپ کے پاس آ جائے. اب تو کوئی بھی ہوگا, عابدی صاحب بھی ہوں گے تب جائیں گے اس موقع. بھائی ابھی تک تو ہم ہی لوگ تپ رہے تھے. ماننا مانو نہیں نہ مانو, مگر رسول اللہ رحمت للعالمین. ٹھیک ہے بھیا آ جاؤ, آدھا وہیں رہو, آدھا آ جاؤ, اب تو کلمہ پڑھ لو. انہوں نے کہا نہیں صاحب, کہیے جا کے ایسا جڑ جائے کہ پتہ نہ چلے. جاؤ بھیا جڑ جاؤ. یہ رحمت کی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. کہتے ہیں جس کانٹوں میں اتنی سوزش ہوتی ہے کہ اگر وہ چبھ جائے لگتا ہے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہے. ایک یہودی بدماش وہ جاتا تھا وہاں سے کانٹے بین کے لاتا تھا, اور ہو سکتا ہے اسی طرف اشارہ کیا ہو شیخ سعدی کا وہ شعر ہے نا, در بیابان شوق کعبہ خواہی زد قدم سرزنشہا گر کنن خار مغیلان غم مخور. یہ جاتا تھا وہاں سے خار مغیلہ, ہمارے اردو شعرا کہیں گے ببول کا کانٹا, ہوائے خلد نے مہکا دیے ببول کے پھول, اس ٹائپ کا. راستے میں پیغمبر کے بچھا دیتا تھا, 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 20 بار. نوح کی بددعا سنی جا سکتی ہے, لوط کی بددعا سنی جا سکتی ہے, رسول اللہ کی نہیں سنی جا سکتی. 1 بار 2 1 بار ختم ہو جاتا, نہیں ہو جاتا کچھ نہیں. واپس آتے تھے, کانٹا نکلواتے تھے, دوبارہ جاتا تھا قصاب کے یہاں سے اوجڑیاں لاتا تھا, بلندی پہ جا کے چاک کر کے ساری کثافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسم مبارک پر خالی کر دیتا تھا. 1 بار 2 بار اشارہ کر کے بس یوں کہتے پتھر بن جاتا, نہیں بن جاتا, کبھی بددعا نہیں. ایک دن آئے تو نہ کانٹا چبھا اور نہ ہی اوپر سے گندگی پھینکی گئی. پیغمبر پہنچے مسجد میں, کہاں گیا بھائی آج ہمارا وہ دوست نظر نہیں آیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دوست کہاں, کون دوست؟ کہا وہ اوجڑی والا. دیکھیے کچھ الفاظ وہ ہیں جو چوری کر کے دوسروں کے نام سے لگ گئے ہیں, عملاً جو ہے وہ اور چیز ہے. کہتے ہیں نا برائی سے نفرت کرو بروں سے نہیں, کہنا اور ہے عمل کرنا اور ہے. اہل بیت نے عمل کر کے بتلایا ہے. دوست یا رسول اللہ دوست کون؟ کہ وہی اوجھڑی والا, گندگی والا, کانٹے والا. دوست, ہاں دوست وہ ہے, بولتے ہیں نا کہ دیکھ سے زیادہ چمچے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صاحب جوش کا نام اسلام ہے, تاؤ کا نام اسلام ہے. ادھر ایک ذرا سا شوشہ ملا بلا تحقیق سب سے بڑے مولائی بن کے ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں. ایک مزاج ہمارا بن گیا جوش. یا رسول اللہ آپ اس کو دیکھنے جائیے گا, اتنا ستایا, نہ ہم جائیں گے نہ آپ کو جانے دیں گے. یہ سمجھے جوش کا نام اسلام ہے, تاؤ کا نام اسلام ہے. حضرت نے فرمایا جی نہیں, میں بھی چلوں گا, آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے. چل پڑے. گویا پیغمبر نے عملاً بتلایا جوش کا نام اسلام نہیں, اطاعت پیغمبر کا نام اسلام ہے. آئے بالکل لکھنوی لہجے میں کہوں, دروازہ جو کھٹکھٹایا تو دروازے کے پیچھے اس کی بیوی آئی. کون؟ میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. پتا ہے نا کہ میرے شوہر کتنا خراب ہے, بدماش ہے, کتنی جسارت ہے. خیریت؟
اے بھائی سنا ہے تمہارے میاں بیمار ہیں، ہمیں دیر میں خبر ہوئی ورنہ پہلے آتے، معاف کرنا تاخیر ہو گئی ہے۔ اب وہ دوڑی دوڑی گئی، اجی سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہیں دیکھنے آئے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولوں؟ اب یہ ہکا بکا۔ ایک بات بتائیں، کسی کو ذلیل کرنا ہے نا، کسی کو بے عزت کرنا ہے نا، گالی دے کے بے عزت نہیں کر سکتے آپ، بدنام کر کے بے عزت نہیں کر سکتے۔ اپنا اخلاق ایسا پیش کرو کہ وہ خود اپنے اندر بے عزتی محسوس کرنے لگے۔ اصل بے عزتی یہ ہے، اہل بیت نے یہ سکھایا ہم کو۔ عرب کے اندر ایک خصوصیت ہے، دروازے کا مہمان واپس نہیں جا سکتا۔ کیا کہتے ہو؟ دروازہ کھولوں؟ دروازہ کھولو گی میں کیسے مقابل سامنا کروں گا اس کریم آدمی کا؟ واپس کر دوں؟ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ دروازے پہ آیا مہمان واپس ہو جائے اور وہ پھنس گیا۔ بلا لوں واپس کر دوں، بلا لوں واپس کر دوں، بلا لوں واپس کر دوں، بلا لوں واپس کر دوں۔ آخرش وہ عربی رگ جو تھی وہ حاوی ہو گئی، اس نے کہا واپس کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلا لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رک جاؤ، مگر میں اس آدمی کا سامنا کیسے کروں گی؟ کہ میرے منہ پہ کپڑا ڈال دو۔ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈلوایا، حضرت اندر تشریف لائے، سلام علیکم، چپ، کیا حال ہے؟ خاموش۔ اے بھائی معاف کرنا، ہمیں دیر سے اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے۔ کوئی جواب نہیں۔ جب حضرت فرما چکے اور خاموش ہوئے تب وہیں اندر سے بولتا ہے۔ مولانا شہنشاہ صاحب قبلہ مرحوم تھے نازمیہ میں، جب وہ صبح کی نماز کے وقت جگانے آتے تھے تو کچھ لڑکے تھے جاڑے میں، وہ لحاظ پلٹتے نہیں تھے، وہیں سے اندر سے بولتے تھے مولوی صاحب چھینٹی پڑی ہے۔ تو وہی حال اس کا تھا کہ وہیں اندر سے لحاظ سے بولا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ لیٹ ہیں آپ؟ ابھی بیوی نے کیا کہا؟ محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے چادر کے نیچے سے؟ یا رسول اللہ۔ مطلب کام ہو گیا، گئے، ورنہ محمد نہ کہتا یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے ہو۔ یہ رسول اللہ جو رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، ماں ہو یا باپ، بھائی ہو یا عزیز، کسی کی رحمت و محبت اللہ سے بڑھ کے ہے، رسول اللہ سے بڑھ کے ہے، اور یہ پورا موضوع ہے اہل بیت کے اندر کیسی رحمت پائی جاتی ہے اور کیسا جذبہ پایا جاتا ہے ہمارے رہنمائی کے سلسلے میں۔ لیکن اب پورا بس ایک ہو گیا کافی ہے۔ تو جو صفت پیغمبر کی ہے، اب جو ان کی جگہ آئے گا اس کو اسی رحمت کا مظہر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں سر، دنیا کا کوئی آدمی معاف کیے جانے کے لائق ہے، مگر ہے کوئی جو حر جیسے کو معاف کر دے سوائے امام حسین کے؟ کسی کے پاس کلیجہ نہیں ہے جو ایسے آدمی کو معاف کر دے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہی مظہر ہے رحمت الہی کا، صلوات بر محمد یہ وہی مظہر ہے رحمت الہی کا۔ اسی رحمت کا مظہر امام باقر ہے، اسی رحمت کا مظہر امام صادق ہے، اسی رحمت کا مظہر بقیہ امام ہے، اسی رحمت کا مظہر ہمارا وہ امام ہے جس کے جشن ولادت کے لیے آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ معلوم ہے وہ امام کتنا رؤوف ہے، وہ امام کتنا مہربان ہے۔ سناؤں آپ کو، 25 سال ہو گئے، سنیے آپ اس کو، امام کی رحمت، محبت، ان کا رؤوف ہونا 25 سال ہو گئے۔
فیض آباد کا قصہ ہے، بہت بڑے لوگ تھے، بیٹی کی شادی ہوئی، شاید ان کا ذہن پہنچے وہاں تک ذکی صاحب کا۔ اس زمانے میں شور یہ اٹھا 22 لاکھ روپیہ خرچ ہوا شادی میں، 25 سال پہلے۔ 2-3 مہینے کے بعد ان کے والد مرحوم آئے لڑکی کے، وسیع بھائی ذرا محسن صاحب سے بات کیجئے، پیش نواز صاحب سے بات کیجئے، طلاق ہو جائے، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بھی سمجھایا بجھایا کہ لڑکی سے تو رائے لیجیے، آپ خود کیوں فیصلہ کر رہے ہیں، چلے گئے۔ 2 دن بعد آئے، کہنے لگے ٹھیک ہے مولانا، بٹیا کہہ رہی ہے پاپا جو ہو گیا چھوڑیے، بات ختم ہو گئی۔ 6 مہینے بعد پھر چلے آ رہے ہیں مرحوم، نہیں وسیع بھائی بات کیجئے، یہاں نہیں ہوتا، لکھنؤ چلیے کروا دیجئے۔ اب وہ رہے، میں نے کیوں، لڑکی تو کہہ رہی تھی کہ میں رہ لوں گی جو بھی ہو۔ کاش میں ہوا یہ کہ کل داماد آیا تھا اور وہ صبح دھیرے سے نکل گیا، لڑکی کے سارے زیورات لے کے، 10 لاکھ کا زیور تھا، چرا لے گیا۔ اب بٹیا میری کہہ رہی صاحب یہ تو گھر میں چوری کی انہوں نے، آج عادت بنے گی، باہر کریں گے، پکڑے جائیں گے، جیل جائیں گے، تو مجھ کو کیا کہا جائے گا؟ چور کی بیوی۔ ایک عورت اپنے کو اتنا عزت دار سمجھتی ہے، طلاق لے کے زندگی بھر گھر بیٹھ جاؤں گی، چور کی بیوی نہیں کہلاؤں گی۔ باپ نے آنکھ کر دیا، ارے کیا ہوا؟ کہ اتنا نالائق ہے، میری بدنامی ہو رہی ہے، مجھ سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صاحب اتنے نالائق ہیں، ان سے وابستگی میری بے آبروئی کا سبب ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ باپ اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے، نالائق بیٹے کو آگ کر دیتا ہے۔ شوہر بیوی کو طلاق، بیوی شوہر سے طلاق لے کے الگ ہو جاتی ہے، عزت بچی رہے۔ انصاف سے بتائیے، باپ کے پاس عزت ہے، بیوی کے پاس عزت ہے، شوہر کے پاس عزت ہے، بھائی کے پاس عزت ہے، وہ امام جو پردہ غیب میں ہے اس کے پاس عزت نہیں ہے، اس کے پاس معاذ اللہ آبرو نہیں ہے۔ اگر ہمارا باپ کہہ سکتا ہے نکل جاؤ، میں تم جیسے نالائق کا باپ نہیں ہوں، تو کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں تم جیسے نالائقوں کا امام نہیں ہوں، میں تم جیسے بدماشوں کا امام نہیں ہوں؟ ہے حق؟ انصاف سے بتائیے، کتاب کی بات عقل سے پوچھ رہا ہوں، کیا امام کو یہ حق ہے کہنے کا کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے، ہم جیسے نالائقوں کے بارے میں امام فرما دیں نکل جاؤ، میں تم جیسوں کا نالائقوں کا باپ نہیں ہوں، امام نہیں ہوں، خسر الدنیا والآخرہ۔ اگر وہ کہہ دے میں تمہارا امام نہیں ہوں، پھر امامے سے کیا مطلب، پھر قبا سے کیا فائدہ، پھر اس اعزاز سے تقریر سے کیا فائدہ؟ لیکن اسی کو تو کہتے ہیں نا، رحمت الہی کا مظہر ہے وہ، رحمت خداوندی کا مظہر ہے وہ۔ باپ الگ ہو جائے، بیٹا باپ کو چھوڑ دے، لیکن ہماری ہزار بدمعاشیوں کے باوجود، سنا ہے نا، علماء تشریف فرمائیں، مرحوم سید ابن طاووس رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرداب میں حضرت کو اپنے چاہنے والوں کے تئیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا گیا کہ جہاں حضرت فرما رہے ہیں، پروردگارا ہمارے شیعہ خلقوا من شعاع انوارنا، ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، وفاضل طینتنا، ہماری فاضل۔ باپ ان کا بھیا ہم سے نہیں مطلب ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کوئی دنیا میں جرم ہم کریں، بدماشی ہم کریں، وہ اپنے ذمے لے لیں؟ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، خدا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے۔ مطلب شاید یہ ہے، ہم نہیں کہتے ہمارے شیعہ بڑے پاک صاف ہیں اور بڑے جو ہے وہ نیک ہیں، ان کے ہاں جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بدماشی نہیں ہے۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں کیا ہے؟ کوئی دنیا میں گناہ ہم کرے وہ اپنے ذمے لے لیں؟ یہ جب تک اس رحمت کو نہیں سمجھیں گے نا، آپ اس دعا کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ جو اس اللہ کی رحمت کا مظہر ہے ہمارا امام، یہ ورنہ یہ دعا عقل میں نہیں آتی۔ بہت گناہ کیا انہوں نے، کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت
اور ہماری دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے. اب آئیے دیکھیے دو طرح کے گناہ ہے ہمارا. ایک گناہ ہمارا اور خدا کے بیچ ہے، ہمارے اور اللہ کے بیچ. ایک گناہ ہمارا آپس کا ہے. ہم نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے ہمارا مال چھین لیا، ہم نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی. تو اب یہاں دونوں معاملات الگ الگ ہیں. پہلا مرحلہ سنیں گے آپ، ہے کوئی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کو اپنے ذمے لے اور اس کے بعد پھر معافی کی درخواست کرے؟ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، خدا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت اور ہماری دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے. ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا. اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، خدا ان کو معاف کر دے. یہ معمولی جملہ ہے، خدا ان کو معاف کر دے. لقد یا فقد رضی، ہم خوش ہیں ان سے، ہم راضی ہیں. لیکن جہاں معاملہ ہمارا آپس کا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو گالی دی ہے، ہم نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کا مال چھینا ہے، امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے. فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُنُوبَهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے تب نہیں کہ اللہ معاف کر دے. تب جانتے ہیں کیا فرمایا؟ اس پہ بھی رکیں گا میں. خدا ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو صلح کی توفیق عطا فرما. ایک سوال کا جواب دے دیے، قصہ پڑھ دوں، بات ختم ہو گیا، 35 تو ہو گیا. اس پورے مجمع میں کوئی مائی کا لال ہے جس کے اندر یہ دم ہو کہے کہ ایک ہی صحیح امام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ دیکھیے دعا کا بعد میں ظاہر ہونا علامت عدم قبولیت نہیں ہے، گمراہ مت ہوئیے گا. اطہر صاحب مرحوم کی ایک مثال یاد ہے ہم کو اسی سلسلے میں. کہنے لگے صاحب لڑکا پڑھ رہا تھا کہاں؟ علی گڑھ میں. اس نے جو ہے وہ خط لکھا کہ پاپا 5,000 بھیج دیجئے، نہیں بھیجا. اس کا ہی اکاؤنٹ تھا لکھنؤ، 5,000 ڈلوا دیا. پھر 2 مہینے بعد فون آیا پاپا 10,000 بھیج دیجئے، میں نے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، اس کو نہیں دیا. سال بھر کے بعد آئے ناراض، آپ سے 3 بار کہا آپ نے نہیں دیا. کہا بیٹا جاؤ تمہارے اکاؤنٹ میں نکال لو. اب وہاں گئے، معلوم ہے 2 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، خوشی خوشی ہے کوئی بڑا کام کر لیا. کہلے پاپا یہ کیا؟ کہا بیٹا مصلحت میں سمجھ رہا تھا، وہاں تم ادھر ادھر برباد کرتے، اب یہاں آؤ تم. یہی حال دعا کا ہے. بظاہر نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. مصلحت اس کی ہے، ممکن نہیں ہے آدمی اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرے اور قبول نہ ہو. مصلحت اس کی ہے، وہ جب چاہے گا دے گا، ہو سکتا ہے قیامت میں دے. اور روایت ہے کہ جب قیامت میں انسان کو ملے گا تو کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. ٹھیک، تو جب ان کے صدقے میں دنیا کی دعا قبول ہو جائے، گارنٹی ہے، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں، تو خود ان کی دعا نہیں قبول ہوگی. ہے کسی میں دم کہہ دے معاذ اللہ کے امام کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپس کا گناہ ہے تو ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، مصالحت کی توفیق عطا فرما. اتنی سی بات کو لے کے ہمارے یہاں 10 چال چلتا ہے، 20 گاؤں میں جائیے آپ، بہت سے لوگ دیکھ رہا ہوں گاؤں میں بیٹھے ہیں، یہ کچھ تو ایسے جن کے گھر کے واقعات مجھ کو معلوم ہے، سمجھائیے سمجھ میں نہیں آتا. ارے مولانا آپ جانتے نہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اور امام کہہ رہے ہیں ان کو سدھرنے کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے. بولیے امام کی دعا قبول نہیں ہوئی، ذکی بھائی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ تو ہمت نہیں ہے کسی کو کہنے کی کہ جہاں ہر جگہ قبول، مگر قوم کے بارے میں امام کی دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی. تو اگر یقینی ہے کہ دعا قبول ہے تو پھر یہ مصالحت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
یہ ایک دوسرے کو ہم معاف کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت غور کیا، میری سمجھ میں تو نہیں آیا، یہ علماء ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، امام کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی، شاید ہم وہ شیعہ نہیں ہیں جس کے بارے میں امام نے دعا کی ہے، اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس کوئی چارہ؟ ورنہ ہم ذرا سا سدھریں، مدد تو وہ خود کرتے ہیں نا۔ اب آگے آپ کے موضوع پر، ہم ارادہ تو کریں ٹھیک ہونے کا، مدد وہ کرتے ہیں، ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، واقعی طے کرے کہ آج کے بعد سے اب نہیں ہوگا۔ دیکھو امام کیسی مدد کرتے ہیں، وہ کیا لفظ تھا آپ کو بھول گیا میں، مفہوم ذہن میں ہے، چلیے مفہوم ہی پہ یہ قصہ سناتا ہوں، صلوات بر محمد شرط یہ ہے کہ ہم جس منزل پر اس اعتبار سے ہمارے اندر سدھار پیدا ہو۔ اب ماما لگا سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، رضا تقی نقی جعفر نام رکھ کے کوئی شیعہ نہیں ہوتا۔ ایک بات اور سنا دے، اور یہ جو ہم نے کرم سنایا ہے نا، یہ جو ہم نے رحمت سنائی ہے نا، رحمت میں مظہر ہے رسول اللہ کا، شجاعت میں مظہر ہے علی کے۔ وہ کیا تھا شعر تمہارا، بہت اچھا تھا وہ، کہ وہ پیشانی پہ اریلی اور سینے پہ شبیر و شبر و بازو پہ عباس ہے لکھتا، واقعا ہے، سنا دے ایک حدیث یاد آگے چلتے چلتے سنتے چلیے۔ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ہمارے امام جو ہے نا، ہمارا مولا جو ہے، کوئی دور عصمت کا ایسا گزرا نہیں ہے جس دور میں امام کو یاد نہ کیا گیا ہو، حتی دربار یزید ہے نہیں ہے، ایھا الناس امام سجاد خطبے کے مقدمے میں ہے نہیں ہے، اعطینا ستا وفضلنا بساب، اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحة والمروة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا مہدیها، ہے نہیں اس میں؟ ولادت سے پہلے ذکر ہے، وہ ہماری فضیلت یہ ہے کہ مہدی ہم میں سے ہے، تو کوئی دور عصمت گزرا نہیں ہے کہ جس دور میں آقا کا ذکر نہ ہوا ہے نا۔ وہ روایت آپ نے بھی پڑھی ہے، ذکر ہوا ایک بار، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے ان کو؟ جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ لو رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو دیکھ لیتا میں خدمت کرتا ان کی۔ یہ چھٹے امام کہہ رہے ہمارے امام کے لیے، عجیب معمولی جملہ نہیں ہے، لو رأیتہ لخدمتہ۔ ویسے ہی اچھا بقیہ امام تو گھروں میں رہے، تھوڑا ہاؤ بھاؤ جو ہوا تو وہ 8ویں امام کا، ولی عہدی کے زمانے میں، چونکہ ہر دور میں ذکر ہو رہا تھا تو اس نے جب تھوڑا دیکھا دربان حاجب، وہ سمجھا شاید یہی ہے، وہ آ گیا، آگے کہتا ہے انت صاحب الامر، 8ویں امام سے۔ دیکھیے امام سوال کرنے والے کی، ہر امام صاحب امر ہے، انت صاحب الامر ہے تو، مگر ابھی ہاں کر دیں گے تو وہ جن کو پوچھ رہا ان کو سمجھے گا، اس لیے کہ پوچھنے والے کی نیت سمجھتے ہیں۔ انت صاحب الامر، امام نے کہا انا صاحب الامر، لیکن وہ والا نہیں ہوں جس کو تم پوچھ رہے ہو، میں وہ والا۔ اس کے بعد جو امام نے سنایا ہے نا، اس میں ایک سنیے، یکون معہ عصا موسیٰ، ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا، وخاتم سلیمان، سلیمان کی انگوٹھی، ایک لمبی چوڑی ہے، ایک فقرہ اس میں ہے، لو مد یدہ الى اعظم شجرۃ علی الارض لقلاها، اور وہ جب ظہور کریں گے تو طاقت کا عالم یہ ہوگا، لو مد یدہ، ہاتھ بڑھا دیں زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف، زمین سے جڑوں سمیت درخت اکھڑتا نظر آئے گا، طاقت ہے ان کے پاس، اس کے باوجود مظہر ہے رحمت الہی کا۔ شرط کیا ہے؟ ہم صحیح معنی میں ٹھیک ہو۔ ابا پیش نماز تھے، ابا امام جمعہ، اگر معذرت چاہتا
ابا امام جمعہ تھے، ابا کا انتقال ہو گیا، قوم نے امامہ سر پہ رکھ دیا، ہو گئے امام جمعہ۔ کب کون ٹھیک ہو جائے کسی کو پتا نہیں ہے۔ ایک دن آئینہ دیکھ رہے تھے، کچھ بال پک گئے۔ دیکھیے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ کہنے لگے یار یہ بال پکنا شروع ہو گیا، معاملہ قصہ تمام ہے، کیا جواب دو گے؟ ایک تحول اندر سے پیدا ہوا۔ آئے کہنے لگے بھیا آپ لوگوں نے ابا کی جگہ ہم کو امام بنا دیا، میرے اندر صلاحیت ولاحیت نہیں ہے، آج کے بعد سے اپنا آپ امام منتخب کیجئے، اور سنیے نہ میرا ہم صحیح، نہ سورہ صحیح، نہ نماز۔ جن لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی اپنی اپنی نماز صحیح کر لیجئے پھر سے۔ اس کے لیے بھی آگاہ ہنر ہونا چاہیے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے والد مرحوم بھی ان کے ویسے ہی بڑے جو ہے وہ با اخلاق و خاکسار تھے، کا جی نہیں، خاکساری وکساری نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اب جو ان پبلک کو اندازہ، 2 4 10 20 بدماش تو ہوتے ہی ہیں قوم میں قاعدے سے، تو اب تک بیوقوف بناتے رہے مرغے کے چکر میں، پٹ پٹا کے بیچارے گھر پہنچے، گھر والوں کو اور برا لگا، اتنے دنوں کے خاندانی عزت برباد کر کے چلے آئے، بھگے یہاں سے، نہ گھر کے رہے بیچارے نہ مسجد کے رہے، آئے کہیں پڑے رہے، چوٹ لگی ہے، پکار رہے ہیں۔ یہ ساری مصیبت کیوں آئی ہے؟ جہالت کی وجہ سے نا، نہ پڑھنے کی وجہ سے نا۔ تو کیا آپ سے نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ اب کس کو پکاروں؟ واقعی ہمدرد کون ہے جو میری نیت کو پڑھ سکتا ہے کہ واقعی پڑھنا چاہتا ہے؟ ابھی ان کے پاس جائیں گے 1000 سوال کریں گے، ان کے پاس جائیں گے 1000 انٹرویو لیں گے، وہ جو دل کا بھید جانتا ہے اس سے بات کرو۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب، مگر وہی بقول اکبر مضبوطی ہونا چاہیے ارادے میں۔ کیا بات ہے؟ آقا پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، ایک سوال کا جواب دیجیے آپ، اگر ایز اے ٹیوٹر امام کسی کا انتخاب کر لیں، چھوٹا موٹا آدمی ہوگا، معمولی آدمی ہوگا کہ جس کے لیے امام کہیں جا کے ان سے پڑھو، یہ آ گئے کہیے صاحب ایسا ایسا معاملہ، ہم آپ سے پڑھنا، بہت تیزی کے ساتھ ختم کیا میں نے، 45 منٹ میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے پڑھ لو، پڑھنے لگے۔ جو واقعی اساتذہ ہیں وہ چاہے 20 سال سے کتاب پڑھا رہے ہوں، صبح جو پڑھانا ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں گے۔ آج پہنچے یہ کہنا بھیا آج تو درس نہیں ہوگا، کیوں؟ کہو پتہ نہیں کتاب کہاں رکھ دی، رات مطالعہ نہیں کر پائے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، پھر آئے ایک دن، پھر کہا انہوں نے صاحب وہ کتاب نہیں ملی جو آج تو درس، کل ہم بتائے کتاب کہاں ہے؟ کیا جو دوسری والی شادی کی ہے آپ نے، اس والے گھر میں جو آپ کا بیڈ روم ہے وہاں نیچے گری ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچ سکتا ہے جس کا، خیر صاحب ڈھونڈا کا معلوم مل گئی۔ اب چونکنا تو ہے نا استاد کو، سنو تم واقعی پڑھنے آئے ہو؟ تم کیا ہو؟ تم کو کیسے پتا کہ میرا دوسرا والا گھر کہاں ہے اور کتاب وہاں گئی تھی؟ سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا صاحب واقعی پڑھنے آئے، میرا قصہ یہ ہے۔ کہا تو مجھ سے امام نے کہا ہے تم دل کے سے جا کے پڑھو، جہاں پھنسو گے ساتھ ہم دیں گے۔ واقعی تو اور کہ میں کیا جانوں آپ کے دوسری شادی ہوئی ہے کہ تیسری ہوئی ہے؟ میں تو ٹیلی فون کر کے بعد بھی نہیں سمجھ پاتا تیسری ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، مجھے کیا پتا؟ کتاب کا امام ہی نے بتایا کتاب کہاں ہے، بس آخری لمحوں میں ہے، ہو گئی بات۔ اس کا مطلب یعنی تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ ایک کام، اب تو استاد ہے نا، حق ہے نا استادی کا، ایک کام کر دو گے ہمارا؟ جی آغاز مولا سے بات کرو، آقا سے بات کرو، ہم بھی زیارت کر لیں، کب کر لیں گے؟ دوسرے دن ہے کیا ہوا؟ کب بات ہو گئی، کیا فرمایا؟ کا فرمایا ہے جس منزل پر علم کے یہ تھا اس نے اس اعتبار سے اپنے کو ٹھیک کر لیا، اس سے ملتے ہیں۔ جس منزل علم و کمال پر آپ ہیں اگر اس حساب سے اپنے کو آپ ٹھیک کر لیں تو سفارش اور جگاڑ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تم سے ملنے آئے۔
بس آج کی تاریخ میں امام زمانہ کے صرف محفل ہی تھوڑی ہو سکتی، کسی امام سے کم مغموم نہیں بلکہ سب سے زیادہ مغموم ہے، ان کی مجلس ہوگی، ان کے مسائل ہو سکتے۔ آج اگر کوئی پوچھے سب سے زیادہ دکھا ہوا دل کائنات میں کس کا ہے، اس ماں کا جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو، خدا اس کو صبر دے، مگر جتنا ہمارے امام کا دل دکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک، ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بہت سی جگہیں ایسی آتی ہیں دوران تقریر کہ جہاں تقریر کرنے والے کو غیرت آنی چاہیے، تمہیں شرم نہیں آتی یہ باتیں کہتے ہوئے، مگر اس امید پہ کہتے ہیں کہ شاید گوشے چشمی بے ماں کنن۔ اگر اعمال اچھے، وہی رحمت، اگر اعمال اچھے ہیں دعا دیتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں بد دعا نہیں دیتے، ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں خدا ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو ہماری بدماشیاں حضرت کے پاس ہر شب جمعہ پہنچ رہی ہیں، ان کا دل کم دکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ حضرت جہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے وہاں کے مصائب مناظر آقا کے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ ہم کو آپ کو پتا نہیں ہے نا کہ جناب فاطمہ کی قبر مبارک کہاں ہے، ان کو تو پتا ہے نا۔ جب جائیں گے جدہ ماجدہ کی قبر پر سارا منظر آقا کی آنکھوں کے سامنے ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ آگ لائی گئی ہے، لکڑی لائی گئی ہے، گھر جلایا گیا۔ کربلا جائیں گے، یہ حسین کے زانو پر اکبر کا سر ہے، یہ برچی نکل، یہی تو وجہ ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں اسٹیکر لگے ہوئے ہیں، لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اگر روتے روتے آنکھیں سوکھ جائیں گی، خون روئیں گے مگر آپ پر رونا بند نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ امام زمانہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا، کیا حضرت علی امام نہیں ہے؟ کیا امام حسین امام نہیں ہے؟ کیا امام صادق امام نہیں ہے؟ بقیہ اماموں کا اتنا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ امام زمانہ اتنا کیوں لگائے ہو؟ میں نے کہا معلوم ہے پوری دنیا کی شیعت کا دل دکھا ہوا ہے قتل حسین سے، مصیبت اہل بیت سے۔ کون ہے جس کا دل یہ نہیں چاہتا کہ کتنی جلدی حسین کا بدلہ لے لیا جائے؟ جس کو امام حسین کے مصیبت کا جتنا غم ہوگا وہ امام زمانہ کو اتنا ہی یاد کرے گا۔ عین الطالب بدم المقطوع بکربلا کا مطلب یہی ہے کہ جتنا غم حسین بڑھے گا اتنی یاد امام زمانہ بڑھے گا۔ خدا ہم نالائق ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، اللہ تیرے حسین کا انتقام بھی تو باقی ہے۔ خدا بھیج حضرت کو کہ مومنوں کے دلوں کو شفا مل سکے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے صاحب، ہمارے مالک، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔